السلام علیکم، میں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ سرگودا کے اندر ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ میرے پچھلے ویلاگ جو سرگودا کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ہیں، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر سرگودا کی سیاست کے اندر جو چیمہ فیملی تھی اس کا بہت بڑا رول تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور سرگودا جو کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور موسٹلی جو سیٹیں تھیں 2018 کے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے باوجود انہوں نے یہاں سے بڑی تعداد میں سیٹس نکالی تھی۔ تو اب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ سرگودا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے۔ تو جو میرے پچھلے ویلاگ موجود ہیں میرے چینل کے اوپر، میں نے اس کے اندر انالیسس کیے تھے کہ اس دفعہ جو عامر سلطان چیمہ اور اس کا گروپ ہے وہ آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن میں جا رہا تھا۔ 2018 کے اگر الیکشن کی ہم بات کریں تو سرگودا کے اندر جو NA85 جو موجودہ حلقہ ہے، اس کے اندر عامر سلطان چیمہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو ہرانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ٹھیک، تو یہاں پہ ان کی پوزیشن تھی وہ بڑی زبردست تھی۔ ہمیشہ یہ سرگودا کے اندر جو چیمہ فیملی ہے، ان کا ایک MNA کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور 3-4 جو ہیں ان کی فیملی، ان کا ایک پینل ہے، گروپ ہے، وہ لوگ جو ہے وہ MPA کا الیکشن یہاں سے کنٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے خیر بات کہہ دیا تھا اور ایک آزاد پینل تشکیل دیا تھا۔ اس آزاد پینل کے اندر جو ہیں وہ عامر سلطان چیمہ صاحب تھے، منیب سلطان چیمہ صاحب تھے، اس کے علاوہ فیصل سلطان تھے، اور فیصل جوید گھمر جو ہیں، فیصل فروق اور فیصل جوید گھمر جو ہیں وہ اس سارے اتحاد کا حصہ تھے۔ تو انہوں نے ایک آزاد گروپ تشکیل دیا تھا اور یہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ تو اب ایک ڈرامائی انداز کے اندر جو ہے وہ تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اب ان سارے الیکشن سے، سارے حلقوں سے الیکشن سے جو ہیں وہ دستبردار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو عامر سلطان چیمہ صاحب ہیں جو کہ NA85 سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے، منیب سلطان چیمہ PP74 سے امیدوار تھے، فیصل فروق PP75 سے امیدوار تھے، اور اس کے علاوہ فیصل جوید گھمن جو کہ PP78 سے امیدوار تھے، یہ سارے آزاد حیثیت کے اندر انہوں نے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں تو جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا، یہ سارا پینل پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور یہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے سرگودا کے اندر اچھا کام کیا اور اس کے اندر موجود رہے۔ لیکن پھر جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے وہ بڑے ڈرامائی انداز کے اندر ہوئی ہے، اور انہوں نے جو یہاں پہ وجہ بیان کی ہے وہ یہ وجہ بیان کی ہے کہ جی اب اس ٹائم جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر الیکشن کی، اس صورتحال سے جو ہے ہم متفق نہیں ہیں۔ وہ صورتحال جو ہے الیکشن کے لیے ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اس لیے ہم الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن جو سننے میں آیا ہے، جو اس علاقے کے سرویز ہیں یا لوگ ہیں جو اس کے بات کر رہے ہیں، تو ان کو دستبردار کروانے میں 2-3 لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ ان میں جو پہلا ہے وہ اسامہ میلا صاحب ہیں جو کہ NA83 سے جو ہے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو پراچا فیملی ہے، وہ بھی ان کا بھی بڑا رول ہے اس کے اندر ان کو دستبردار کروانے میں، اور یہ حلقے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مونس الہی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب کے بیٹے ہیں، اس کا بھی کردار یہاں پہ بہت رہا ہے، کیونکہ جب چیمہ گروپ جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ آزاد حیثیت کے اندر یہاں پہ آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیونکہ موجود نہیں تھے، تو ظاہری بات ہے کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیس رہے ہیں پورے عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر، انہوں نے ترقیاتی کام کروائے ہیں، حلقے کے اندر موجود رہے ہیں، کام کرواتے رہے ہیں۔ تو اب کیونکہ ایک آزاد پینل انہوں نے تشکیل دیا تھا، اور ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک بھی ہے، پرسنل ووٹ بینک بھی تھا، تو یہاں پہ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے آزاد پینل میں اندر ہونے سے کافی نقصان ہو رہا تھا۔ تو سرگودا کے اندر کیونکہ اوورال اگر ہم اس کے انالیسس دیکھیں، تینوں چاروں جو صوبائی اسمبلی کے یہ حلقے ہیں اور یہ نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے، یہاں پہ کیونکہ ان کی پوزیشن بہتر تھی، اور آزاد پینل تشکیل پا جانے کی وجہ سے دونوں کا جو ووٹ بینک تھا یہاں پہ تقسیم ہو رہا تھا، تو جو مخلص ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کو ود ڈرا کروانے کے اندر کامیاب ہو۔ جب یہ ود ڈرا انہوں نے کر لیا ہے، باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے، تو اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے سرگودا کے اندر، وہ کافی حد تک جو ہے یہاں پہ بہتر نظر آ رہی ہے۔
ایک اور بات بھی جو یہاں پہ ایک فیکٹر رہا ان کا دستبردار ہونے کا، وہ یہ بھی ہے کہ جب کیونکہ یہ ساری کافی عرصہ پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن میں جائیں گے، اور انہوں نے اپنی کمپین بھی سٹارٹ کر دی تھی، لوگوں سے مل بھی رہے تھے۔ تو اس سارے جو ہے وہ ٹائم کے دوران جو 1 ڈیڑھ منتھ گزرا ہے، جب یہ عوام کے اندر گئے ہیں تو عوام نے ان کو جو بہتر کوئی رسپانس ہے وہ نہیں دیا، عوام کے اندر ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، عوام نے ان کے اوپر جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ برے ٹائم کے اندر کیونکہ یہ وہاں سے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کا جو رسپانس ملا عوام کا، ان سے اس بات سے انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اب ہماری وہ پوزیشن نہیں رہی جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھی، اب لوگ جو ہے وہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اس بات کا بھی ان کو کیونکہ ریئلائز ہو گیا تھا، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ فضول ٹائم ضائع کرنے کی بجائے، کیونکہ جیت ان کے لیے بہت مشکل ہو چکی تھی، اور جو مخلص لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، تاکہ اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کرے، تاکہ اس سے جو ہے ایک تو آپ کی جو ابھی صورتحال، جو سیاسی صورتحال جو ابھی کافی ڈاؤن ہے، وہ ایک تو بہتر ہو جائے گی، آپ کا امیج جو ہے عمران خان صاحب کے سامنے اچھا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر پچھلے دنوں بڑے جلسے کیے، 2 3 جلسے کیے، اور ان جلسوں کے اندر انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جی اب ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اب ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ہم ان کی حمایت کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو یہاں پہ جیتوانے میں اپنا رول پلے کریں گے۔ تو اب یہ ایک طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سرگودا کے اندر حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں صورتحال اب اگلے دنوں میں کیا پھر مزید اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اور دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی صورتحال ہے سرگودا کے اندر، وہ بھی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف اختلافات نظر آ رہے ہیں، جو وہاں پہ امیدواران ہیں ان کے درمیان یہاں پہ اختلافات نظر آ رہے ہیں کافی سارے۔ اس کے علاوہ جہاں سے کیونکہ سرگودا سے پیر آپ سیال شریف جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن میں جا رہے تھے، انہوں نے ابھی تک کوئی پراپرلی جو کمپین ہے وہ سٹارٹ نہیں کی، اور دلچسپ پہلو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جو جھنگ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہاں پہ جو ہے یہ ان کی حمایت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو کمپین سٹارٹ نہیں ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ ایک امیدواروں کافی کو ناراض کر کے ان کو وہاں سے ٹکٹ دیا تھا، تو لیکن وہ بھی وہاں پہ کوئی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، اسی وجہ سے ابھی تک جو صورتحال دوسرے حلقے میں جو سید جاوید حسنین شاہ کا حلقہ ہے، انہوں نے بھی جو ہے جو ان کے صوبائی جو حلقے ہیں وہاں پہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے ان کے ساتھ بھی ان کی کوارڈینیشن نہیں رہی، انہوں نے ایک آزاد جو وہاں پہ کینڈیڈیٹس تھے ان کے ساتھ سنا ہے کہ وہ پینل وہاں پہ تشکیل دے رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے وہ علیحدہ سے جو ہے انہوں نے اپنی ایک کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ابھی تک جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے جو ہے وہ ابھی تک وہاں کا وزٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے ابھی تک سرگودا کے اندر کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہ جلسہ نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ چیمہ فیملی کا جو ودرا ہوا ہے سرگودا کے اندر، یہ کتنا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدواران ہیں ان کی جو آپس کے اختلافات ہیں اس سے کس حد تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فائدہ اٹھا پاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ اپڈیٹڈ انفارمیشن جو ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔